السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سے فیورس خیر حافظ سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، میں اسلامی آداب کے عنوان پر لفظ شائع کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ آپ کو اسلامی آداب جو موضوع پسند آ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم عمل کی نیت سے بیٹھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق دے گا۔ جس سے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرسو و شاداب رے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے اور لوگوں تک پہنچائے۔ تو ہم جو بات سنیں وہ عمل کی نیت سے سنیں اور لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے گا، اور آپ کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے گا۔ آج ادب نمبر 11 اور 12 بیان کیا جائے گا۔ کل ادب نمبر 10 بیان کیا گیا تھا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ اپنے بھائی اپنے دوست کے گھر جائیں اور وہ آپ کو کسی جگہ بٹھا دے یا سلا دے، تو اپنی نگاہ کو اس طرح نہ ڈالیں جیسے کہ کوئی شخص کسی چیز کو تلاش کر رہا ہو، بلکہ آپ اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں۔ جب آپ بیٹھے ہوں یا سونا چاہیں تو اسی جگہ چیز پر نظر ڈالیں جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو۔ کسی بند الماری کو مت کھولیں، اسی طرح کسی صندوق کو مت کھولیں، یا کوئی بیگ اور تھیلی لپٹی ہوئی ہو یا کوئی ڈھانکی ہوئی چیز ہو تو اس کو نہ کھولیں، کیونکہ یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے، اور اس امانت کے بھی خلاف ہے جس کی بنا پر آپ کے بھائی یا دوست نے آپ کو اپنے گھر کے آنے اور ٹھہرنے دیا۔ لہذا جس کو ملنے سے پہلے زیارت کے آداب سیکھ لیں، اور اس نے معاشرت کی وسعتوں میں داخل ہو جائیں، اور اپنے میزبان کے محبوب پسندیدہ رتبہ پر فائز ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کا دوست ہو۔ ادب نمبر جو 13 بیان کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ کسی دوست کے یہاں جائیں، کسی عزیز کے یہاں جائیں، کسی اپنے رشتہ دار کے یہاں پر جائیں، وہ آپ کو رکنے کے لیے کہے، آپ کو صلاح دے، تو آپ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ گھر کی مستورات یا کسی چیز پر نظر پڑ جائے آپ کی، یا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کمرے جہاں پر آپ کو لٹایا گیا سلایا گیا ہے، تو جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ اسی پر آپ نگاہ ڈالیں۔ آس پاس جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ صندوق وغیرہ ہیں، یا کوئی کپڑے کچھ چیز ڈھکی ہوئی ہے، یا کوئی الماری ہے، جو چیزیں آپ کے آس پاس ہیں آپ کے ان میں بالکل بھی ان کے قریب بھی نہ جائیں، کیونکہ یہ آپ کے آداب کے خلاف بھی ہے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے پاس امانت ہیں۔ جس بھائی نے، جس عزیز نے، جس دوست نے آپ کو اپنے پاس آپ سلایا ہے اپنے گھر کے اندر، عزت دی ہے آپ کو، اگر آپ ان چیزوں میں آپ جائیں گے، ان کے اندر آپ انوالو ہوں گے، آپ جائیں گے، ان کو یوز کریں گے، یہ امانت کے خلاف ہے۔ تو ہمیں اور یہ حسن معاشرت بھی نہیں ہے۔ حسن معاشرت یہ ہے کہ، اور امانت بھی یہ ہے کہ آپ کو جس جگہ سلایا جائے تو آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ اسی پر آپ کے چیز کو دیکھیں۔ باقی جو چیزیں ہیں آپ کے پاس آس پاس جو کہ امانتیں ہیں، اس پہ آپ کے نگاہ نہ ڈالیں۔ چلتے ہیں ادب نمبر 12 کی طرف۔ ادب نمبر 12، آپ کو چاہیے کہ آپ ملاقات کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کریں، اور جب ملاقات کریں تو میزبان کے پاس اتنا ٹھہریں جتنا آپ اور اس کے تعلقات مناسب ہوں اور جو اس کی حالت سے مناسب ہو۔ لہذا ملاقات لمبی نہ کریں اور نہ ہی میزبان پر بوجھ بنیں، اور نہ ہی ایسے وقت میں آئیں جو ملاقات کے مناسب نہ ہو، مثلاً کھانے کے وقت، سونے کے وقت یا آرام کے وقت ملاقات سے احتراز کریں۔ ادب نمبر 13 یہ ہے کہ جب ہم کسی کے یہاں پر جائیں، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں میزبان کے یہاں، کسی دوست کے یہاں پر، کسی عزیز رشتہ دار کے یہاں پر، وہاں پر جیسے ہی آپ کھانا طعام وغیرہ سے آپ فارغ ہو جائیں، وہاں سے آپ وہاں سے رخصت ہو جائیں، چلے جائیں، کیونکہ صحابہ کرام جیسی 80 کو بھی آپ قرآن کریم کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جایا کرتے تھے، مہمان ہوا کرتے تھے، تو آپ کو حکم دیا فانتشروا، کہ آپ جب کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کے یہاں چلے جائیں، کیونکہ اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کر سکتے آپ کو، کیونکہ شرمندگی کی وجہ سے واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ کیا ہے حق سے نہیں شرماتے۔ یہ 23واں پارہ ومن یقنط کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم کسی کے یہاں دعوت وغیرہ کے اندر جائیں تو آپ کو جس طرح تعلقات آپ کے ہوں تو آپ بہتر جانتے ہیں، اور آپ کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ ان کا آرام کا ٹائم ہے، ان کے کھانے کا ٹائم ہے، ان کا ریسٹ کرنے کا ٹائم ہے، تو آپ ان اوقات کے اندر جانے سے پرہیز کریں۔ آگے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا جا رہا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاذکار میں اسلام کے باب کے آخر میں اسلام کے مسائل ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ایک مسلمان کے لیے جس مستحب کی تاکید ہے وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں اپنے بھائیوں، اپنے پڑوسیوں، اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں سے ملتا رہے، ان کا اکرام کرے، احسان و بھلائی سے پیش آئے اور صلہ رحمی کرے۔ اس ملاقات کا معیار، حالات، مراتب، فراغت کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، لہذا مناسب یہ ہے کہ ان سے ملاقات ایسے موقع پر ہو جسے وہ ناپسند نہ کرتے ہوں، اور ایسے وقت میں ہو کہ جسے وہ پسند کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں بہت سی احادیث اور آثار مشہور ہیں۔ جو بیان کیے گئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قول ہے کہ اس کے اندر بھی آپ کے ان کا جو خلاصہ ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ بھی ان کی رعایت کرتے ہوئے، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، انسان کی آنا جانا ہوتا ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس ٹائم پہ گئے تھے دوسرے وقت میں وہ وقت آپ کے لیے مناسب نہ ہو، تو آپ ان کی آداب کی رعایت کرتے ہوئے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کس وقت فارغ ہوتے ہیں، تو آپ ان کے جو فارغ ٹائم ہے تو آپ وہ پوچھ کر آپ ان سے ملاقات کے لیے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ملاقات کے لیے جائیں، ان کو سونے کا ٹائم ہو، ان کے آرام کا ٹائم ہو، تو آپ ایسے وقت کے اندر جانے سے کیا ہے آپ اجتناب کریں۔ تو ادب نمبر 12 کا یہ خلاصہ ہے کہ جب ہم کسی کے یہاں پر جائیں، کسی عزیز کے یہاں پر جائیں، کسی بھائی وغیرہ کے یہاں پر آپ جائیں، تو آپ ان کے یہاں پر امانت کے طور پر جو چیزیں ہیں وہ آپ کی امانت کے طور پر ہیں، تو آپ جو چیزیں آپ کے آس پاس رکھی ہوئی ہیں، صندوق ہے یا الماری ہے یا کپڑے کو چیز رکھی ہوئی ہے، تو آپ ان کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ جو ضرورت کی چیز ہے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، تو ان کی طرف آپ کیا توجہ مرکوز رکھیں۔ اور جیسے ہی ادب نمبر 12 کے اندر بیان کیا کہ جیسے ہی آپ کھانے وغیرہ سے آپ فارغ ہوں تو آپ جیسے لوٹ جائیں، جیسے کہ صحابہ کرام کو قرآن کریم میں حکم ہے کہ آپ جیسے ہی آپ کے کھانے سے فارغ ہو جائیں فانتشروا، کہ آپ کے وہاں سے چلے جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خندِ پیشانی کی وجہ سے نہیں کہہ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتاری جس کی صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ آپ وہاں پر بالکل نہ ٹھہریں۔ تو ہم بھی کیا ہے قرآن کریم پر آیت پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا جب کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں تو ہم وہاں سے رخصت مانگ لیں ان سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ آج ادب نمبر 11 اور 12 بیان کیے گیا ہے، مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ادب نمبر 13 کو بیان کیا جائے گا۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اسی موضوع کے اوپر آپ سے لب کشائی کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔